اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی میں نے جو آپ سے یہ ہسٹری پوچھی ہے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے. آگے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. ہاں. جس دن بی بی شہید ہوتی ہیں اس دن میں چونکہ الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج بھی تھا تو، اور بی بی نے مجھے پی ایل ایف کا بھی انچارج بنایا، ہیومن رائٹس کا بھی انچارج. میں کہتا تھا بی بی اب آپ کو میں نے مشورہ نہیں دینا، میں جو مشورہ دیتا ہوں جیڑا بوا کھولے جیڑا کنڈی کھولے وہ مطلب ہے جو میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ کرو. تو بی بی نے مجھے انچارج بنایا الیکشن مانیٹرنگ سیل. میں نے 600 صفوں کا ڈوزیئر بنایا. اس دن یعنی جس دن بی بی کی شہادت ہوتی ہے 27 دسمبر کو، اسی دن امریکہ سے ایک وفد آیا ہوا تھا جس میں آرنلڈ اسپینسر کانگریس مین اور ٹیڈ کینیڈی ایک سینیٹر تھا. بی بی نے کہا کہ کھوسا صاحب آپ نے 8 بجے ڈنر بھی ہمارے اکٹھے کرنا ہے اور آپ نے وہ ڈیمونسٹریشن دینی ہے. میں نے اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا تھا: پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ. اچھا، پری پول ریگنگ میں ہم نے وہ سارا لکھا ہوا تھا کہ مشرف نے، جنرل مشرف نے میسو قسم کی پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹس کو فنڈنگ دی، ان کی مرضی کے ساری جو ہے ایڈمنسٹریشن لگائی، ایس ایچ او تک سے لے کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس ہائرارکی میں اور ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں، تاکہ وہ جتنا اپنا لوگوں، پھر ان کو نوکریاں میسو قسم دی، تمام ان کو جو ہے پورا وہ دیا. یہ پری پول ریگنگ میں آ گیا. اور مخالفوں کو جتنا آپ ٹارگٹ کر کے جو بھی وہ چاہتے تھے ان کے مطابق کسی کو اندر کیا گیا، جو بھی کیا. پھر پولنگ ڈے ریگنگ میں یہ ہمارے پاس شواہد تھے کہ 20 ہزار کی 100 کی تھدیاں انہوں نے ایم این ایز کو دینی تھی، اور 10,000 یہ اب آپ ریگنگ کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں سوال پوچھنا نا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ کی مجھے پتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ڈوزیئر بنایا 600 صفوں کا. اتنا آپ کا قریبی تعلق پیپلز پارٹی سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے، اور آئی نو کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت قریبی تعلق. آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اس وقت رہے جب بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بننے کی ابھی ان کی عمر نہیں تھی، تو پارٹی کے ہیڈ بھی آپ ہی تھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے بعد میں ہیڈ آف دا پیپلز پارٹی بھی رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا؟ نہیں، نہ اس پارٹی نے چھوڑا ہے نہ میں نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کو. میں پیپلز پارٹی ہوں، میں خود کہتا ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے، ایک آپ کے اندر بھٹو ہے. میں پیپلز پارٹی میں ہوں. تو اس مجھے آج پارٹی تک نہ وہ آئین بھی میں نے جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے رجسٹر تو یو آر اسٹل پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. یس. تو وہ جو کوئی نوٹس ووٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب دے دیں گے آپ؟ یار کوئی نوٹس ووٹس ابھی مجھے نہ ملا ہے نہ کچھ. یہ جو کر رہے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، پنجاب کے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو میں نے ان کو یہ جو سیالکو فیصل آباد والے ماشاءاللہ جو آج کل چودھری بنے پھرتے ہیں ایکٹنگ جو ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا. پھر یہ الیکٹ ہو گیا، پھر میں نے اسے شامل کیا پیپلز پارٹی، منتیں آ کر کی اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا. تو باہر کیف اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تو لیکن کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے نا آپ کا پارٹی کے ساتھ؟ یار ہمیں پتہ ہے کیا ہے، میں خدا رہا میں نہیں چاہتا تھا. میں نے زرداری صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا. دس ول ہانٹ ہم. ہمارے پاس ایک دیکھیں خوبصورت لیگسی ہے. کہاں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، کہاں بے نظیر بھٹو کا بیٹا. اور whenever he has to enter politics, he has to enter جو بابا کی اور بی بی کی لیگسی تھی on the might and strength of the people of Pakistan. وہ پاپولر ویو ووٹس پر آیا کرتے دونوں. خدا رہا اس کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنایا. میں اوپنلی کہا، سب کے سامنے کہا. اس وقت سلیم مانڈوی والا سامنے تھا، سب کچھ تھے. این زرداری صاحب نے بیسیکلی میرے ساتھ اتفاق کیا، پھر ایسا ہوا کہ سندھ کے کچھ دوستوں نے کہ جی آپ نے تحریک چلائی، آپ نے اسے نکالا عدم اعتماد سے، اب آئی تو ملائی کھاوے کوئی اور. یہ انہوں نے اس طرح سے چیئرمین بلاول کو جو ہے کر کے تو اوور اینڈ ابو. زرداری صاحب نے مجھے کہا تیری ہر بات، تیرا بیٹا تیری ہر بات مانتا ہے. مجھے جواب مل گیا جب میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے. تو بیسیکلی آپ کا اختلاف شروع ہوا جب پچھلے سال
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल हुई तो आपका इख्तलाफ वहाँ से शुरू हुआ, इख्तलाफ तो डिसएग्रीमेंट? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी पार्टी में देखें जमहूरी हैं, सी में भी मैं खुल के बात करता हूँ, एतजाज़ हमेशा खुल के बात करता रहा है। देखें जिनकी अपनी वैल्यू वर्थ है ना वो बोलते हैं, यार क्यों ना बोलें भाई, पार्टी में क्या हमने यही कहना है एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी? इसी दिस इज मिसगाइडिंग। मैंने कहा सर साईं बिलावल और चेयरमैन भी थे, ये कुछ अरसे की बात है। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई तो दोनों, मैंने कहा साईं बाहर ज़रा निकलें, लोग मन की गालियां दे रहे हैं, इनके साथ क्यों डूब रहे हैं हम, अपने आप को क्यों डुबो रहे हैं इनको। मैंने ये सच्ची बात है कि मैंने बरमला ये कहा कि देखें एक तो आपका संगम बनता नहीं है, ये भुट्टो के कातिल हैं, ये ज़ियाउल हक की ये जो है उनके मुतबन्ना है, इन्होंने बीबी की गंदी तस्वीरें फेंकी, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो बातें की हैं आप जानते हैं कि फंदा दे के तो लटकाएंगे और पेट में खंजर मार के जाने क्या क्या। जब मैं गवर्नर था इनका क्या वतीरा एटीट्यूड रहा है। मैंने कहा सर मेरा पीपल्स पार्टी का, आपकी पीपल्स पार्टी का वर्कर पंजाब का नहीं मानता इनकी दोस्ती या इनके संगम या इनके आपके इल्हाक के साथ नहीं मानता। सो खुदारा मत हर्ट करें हमारे पीपल्स पार्टी के, अगर हमने इनकी बी टीम बनना है तो हमारा पंजाब से सफाया हो जाएगा। मैंने ये कहा और मैं आई डोंट मिन्स वर्ड्स, मैंने सी में कहा, मैंने फिर सदर साहब को उनके बिलावल की मौजूदगी में ये बातें कही।